روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کی داستان۔ یہ واقعہ 557 ہجری کے زمانے کا ہے، جب سردیوں کے موسم کی ایک جما دینے والی رات میں مسلمانوں کے ایک عظیم فرمانرواں امیر المومنین تمام دن مملکت کے امور اور خدمات سے فراغت کے بعد تھکن سے چور تھے، اور سرد رات کے اس پہر رعایا بھی سکون سے نیند کی وادیوں میں کھو چکی تھی۔ مگر امیر المومنین اپنی تھکان کو نظر انداز کر کے مالک کائنات اللہ رب ذوالجلال کے دربار میں اپنی کارگزاری پیش کرنے اور رب کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے مصلی پر سجدہ ریز تھے۔ اپنی عبادت اور دعاؤں سے فارغ ہو کر سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے کچھ لمحے آرام کرنے کو لیٹے تو آنکھ لگتے ہی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، جو بلا شبہ ہر مسلمان کے لیے تمام جہانوں کے تمام خزانوں سے بھی زیادہ حیثیت رکھتی ہے۔ اللہ رب العزت تمام مسلمانوں کو یہ سعادت نصیب فرمائے، آمین۔ امیر المومنین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مستفید ہو ہی رہے تھے کہ اسی اثناء میں دو اور لوگ نظر آنے لگے، اور حیران کن طور پر ان کے چہروں پر نحوست کی پرچھائیاں واضح منڈلا رہی تھیں۔ امیر المومنین حیرت اور اضطراب میں سوچنے لگے کہ اتنے مکروہ اور ناپسندیدہ چہرے آخر کس کے ہو سکتے ہیں۔ اسی دوران رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین کو آواز دے کر ارشاد فرمایا، مجھے ان دو لوگوں نے بہت تکلیف دے رکھی ہے، جلدی مجھے ان دونوں شیطانوں سے نجات دلاؤ۔ امیر المومنین گھبرا کر اٹھ بیٹھے، دوبارہ وضو بنایا، نوافل ادا کیے اور پھر سے سو گئے، مگر کچھ ہی دیر میں پھر سے وہی تمام مناظر خواب کی شکل میں سامنے آئے۔ گھبرا کر اٹھے، دوبارہ وضو کیا، نوافل پڑھے اور آرام کی غرض سے لیٹے، اور مسلسل تیسری بار یہی صورتحال پیش آنے پر امیر المومنین شدید پریشانی اور بے چینی کے عالم میں بیٹھے اور اللہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں رقت آمیز لہجے میں گڑ گڑا کر التجا کرنے لگے، اے دو جہاں کے مالک میرے اللہ، یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے میرے پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچائی ہے، اور میرے اس خواب کا کیا مطلب ہے؟ میری رہنمائی فرما، اے اللہ، میں کمزور ہوں اور اپنے ان ناتواں کندھوں پر امت مسلمہ کی ذمہ داری کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہوں، جبکہ اس خواب نے مجھے سخت ترین آزمائش میں ڈال دیا ہے۔ لیکن میرے رب، آپ اپنے فضل سے میری رہنمائی فرما کر مجھے اس امتحان میں سرخرو فرما دے۔ یا رب، مجھے اس سارے معاملے میں اپنی کامیابی اور اپنی مدد عطا فرما دے، آمین۔ اپنے رب سے مدد مانگنے کے بعد امیر المومنین نے دربار خلافت میں اپنے سب سے اہل اور ذہین وزیر جمال الدین موصلی کو فوراً طلب کیا۔ وزیر نے آتے ہی امیر المومنین کے چہرے پر گہرے پریشانی اور بے چینی کے آثار کو بھانپ لیا اور اس پر بھی خوف طاری ہو گیا۔ ڈرتے ڈرتے ڈوبتے دل کے ساتھ بہت مشکل سے بولا، امیر المومنین عالم پناہ، کیا معاملہ ہے جس نے آپ کو اس قدر افسردہ اور بے چین کیا ہوا ہے؟ امیر المومنین نے تمام واقعہ بتایا اور اپنے ذہین وزیر سے مشورہ طلب کیا کہ اب کیا کرنا چاہیے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بارہا خواب میں آ کر ان دو منحوس اشخاص سے نجات طلب کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ عالم اسلام کے خلاف کسی بڑی سازش یا خطرے کا اشارہ ہے۔ جمال الدین موصلی گہری سوچ میں بولے، یا امیر المومنین، مجھے لگتا ہے مدینہ طیبہ میں کوئی اہم واقعہ پیش آنے والا ہے، ہمیں بلا تاخیر خود مدینہ منورہ میں حاضر ہونا چاہیے۔ امیر المومنین نے فوراً دمشق کے 30 نامور جہاندیدہ اشخاص کے ساتھ دیار مدینہ سفر کا اعلان کروا دیا اور انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ مدینہ منورہ کی جانب روانہ ہو گئے، اور 16 روز کی مسلسل مسافت کے بعد مدینہ منورہ کی پرنور فضاؤں میں پہنچ گئے۔ مدینہ منورہ میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ایک حجرے میں مغربی ممالک سے آئے دو اشخاص، جن کی مقامی لوگوں میں بہت نیک نامی اور شہرت تھی، رہائش پذیر تھے۔ ان دونوں نے مدینہ حاضر ہونے کے بعد اسی حجرے کو اپنا مسکن بنا رکھا تھا، اور مدینہ کے ہر چھوٹے بڑے، جوان اور بوڑھے کی زبان پر انہی کے زہد و تقوی کے چرچے تھے۔ نماز اور روضہ رسول کی زیارت کے علاوہ کسی کام کے لیے اپنے حجرے سے نہیں نکلتے تھے۔ لوگ ان کی عبادت کے ساتھ ساتھ ان کی سخاوت سے بھی متاثر تھے۔ ان کے صدقہ و خیرات سے مدینہ کے علاوہ دور دراز کے علاقوں کے لوگ بھی مستفید ہوتے تھے۔
اکثر لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ ہم تو مدینہ منورہ میں رہ کر اتنی عبادت نہیں کر سکے جیسی عبادت کی مثال ان مغرب کے مہمانوں نے قائم کر دی ہے۔ ادھر مدینہ منورہ کے گورنر نے مدینہ منورہ سے باہر نکل کر لاؤ لشکر کے ساتھ امیر المومنین کا پرجوم استقبال کیا۔ امیر المومنین نے رسمی بات چیت جلد ختم کی اور اپنی حاضری کے اصل مقصد سے گورنر کو آگاہ کیا۔ امیر المومنین اپنے 30 رکنی وفد گورنر اور مدینہ طیبہ کے معززین کے ساتھ باہمی مشاورت کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ ان دو اشخاص کو تلاش کرنے کے لیے مدینہ منورہ کے تمام چھوٹے بڑے اور مرد و عورت سب کو شاہی دعوت دی جائے کہ امیر المومنین دارالخلافہ دمشق سے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ زیارت کی سعادت حاصل کرنے کے بعد امیر المومنین کی طرف سے ایک پرتکلف دعوت کا اہتمام ہے اور اس کے بعد امیر المومنین اپنے ہاتھ سے ہر فرد کو تحائف اور ہدیے پیش کریں گے، اس لیے ہر فرد اپنی حاضری کو یقینی بنائے۔ امیر المومنین روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے بعد شاہی مہمان خانہ میں تشریف لے گئے، جہاں پہلے سے تمام اہل مدینہ حاضر تھے۔ کھانے کا وقت ختم ہونے کے بعد امیر المومنین نے فرداً تمام افراد کو بغور مشاہدہ کرتے ہوئے ہدیے اور تحائف پیش کیے، مگر حیرت انگیز طور پر وہ دو منحوس چہرے امیر المومنین کی نظروں کے سامنے سے ابھی تک اوجھل تھے، جن کی تلاش کے لیے سارا انتظام کیا گیا تھا۔ اسی وجہ سے امیر المومنین بہت پریشان ہو گئے اور گورنر سے بے چینی کے عالم میں پوچھا کہ کیا سب نے شرکت کی ہے؟ کوئی ایسا تو نہیں جو باقی رہ گیا ہو؟ گورنر بولا سب آ گئے ہیں سوائے دو لوگوں کے۔ امیر المومنین نے سوالیہ نظروں سے گورنر کو گھورا تو گورنر بولا دو بزرگ ہیں جو بہت عبادت گزار اور گوشہ نشین ہیں اور مالدار بھی کافی ہیں، اسی لیے وہ کسی سے ملتے ہیں اور نہ ہی کسی کی دعوت میں شرکت کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہم نے انہیں اس شاہی دعوت میں مدعو نہیں کیا کہ کہیں ان کی عبادت میں کسی قسم کا خلل پیدا نہ ہو۔ یہ سنتے ہی امیر المومنین غصے اور جلال سے بولے، جب کہا گیا تھا کہ کوئی شخص باقی نہ چھوڑا جائے تو پھر انہیں کیوں نہیں بلایا گیا؟ گورنر نے فوراً حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ان دونوں کو بھی بلا بھیجا اور امیر المومنین کے سامنے پیش کیا۔ امیر المومنین کی حیرت کی کوئی انتہا باقی نہ رہی کہ خواب میں دکھائے گئے دونوں منحوس اور ملعون چہرے انہی کے تھے۔ امیر المومنین نے ان سے سوال کیا، کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ جواب آیا، ہم مغرب کے رہنے والے ہیں اور حج ادا کرنے کے بعد مدینہ حاضر ہوئے اور اس وقت سے یہاں کی پرنور فضائیں ہمیں کہیں اور کا رخ کرنے نہیں دیتی، اس لیے مدینہ منورہ چھوڑنا ہمارے لیے مشکل ہو گیا ہے۔ امیر المومنین نے غصے اور سختی کے عالم میں فرمایا کہ یہ سفید جھوٹ ہے، ہمیں تمام حقیقت سے آگاہ کرو، وگرنہ سنگین نتائج کی دھمکی دی، جس سے دونوں گھبرا گئے اور اسی گھبراہٹ کے عالم میں اپنی اصل حقیقت بیان کر دی کہ دراصل ہم دونوں یہودی ہیں اور ہمیں ایک اہم مشن دے کر بہت بھیانک اور گہری سازش کے تحت یہاں بھیجا گیا ہے کہ کسی طرح ہم تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم مبارک ان کے روضہ سے نکال کر مسلمانوں کے خلاف برسر پیکار کفریت طاقتوں تک پہنچا دیں۔ جب مسلمانوں کی بے پناہ محبتوں اور عقیدتوں کا محور ان کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی نہیں ہوں گے تو مسلمانوں کے حوصلے پست ہو جائیں گے اور اس کے بعد عالم اسلام کو تباہ و برباد کر دینا اور دنیا سے مٹانا ہمارے لیے کوئی مشکل کام نہیں رہے گا۔ اسی لیے ہم جسم اطہر کی چوری کی نیت سے یہاں آئے۔ یہ سنتے ہی وہاں سناٹا چھا گیا۔ سب لوگ پھٹی آنکھوں اور حیران چہروں کے ساتھ اس سوچ میں کھو کر رہ گئے کہ اتنے عرصے سے مدینہ طیبہ میں اتنی ہولناک اور گھناؤنی سازش جاری تھی اور اہل مدینہ اس سے مکمل طور پر بے خبر تھے۔ اسی احساس کی وجہ سے گورنر سمیت تمام معززین مدینہ کے سر شرم سے جھک گئے اور امیر المومنین سمیت تمام حاضرین کی آنکھیں نم ہو گئیں کہ ہم خواب غفلت میں کھوئے پڑے ہیں، جبکہ ہمارا دشمن ہر لمحہ مستعدی کے ساتھ ہمارے دین اور امت کی بربادی کے لیے برسر پیکار ہے۔ الحمدللہ کہ اللہ رب ذوالجلال نے بروقت ہماری رہنمائی فرما کر باطل کے مذموم مقاصد اور منصوبوں کو اپنی قدرت سے خاک میں ملا دیا۔ اس واقعے سے امت مسلمہ کو ایک اہم سبق یہ ملتا ہے کہ کفار اور تمام باطل قوتوں سے کبھی بھی کسی خیر کی توقع نہیں کی جا سکتی اور ان سے ایک لمحہ بھی غافل رہنا بحیثیت مسلمان ہمیں زیب نہیں دیتا۔
امیر المومنین ان دو منحوس و ملعون شیاطین نما مکاروں کو لے کر ان کے شیطانی حجرے میں جا پہنچے اور حجرے کی نہایت باریک بینی کے ساتھ تفتیش کی، مگر کوئی خاص چیز دکھائی نہ دی۔ آخرکار حجرے سے نکلتے ہوئے زمین پر پڑی چٹائی کو پیروں سے سرکایا تو سب کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ نیچے ایک گڑھا نظر آ رہا تھا جس میں ایک انسان آسانی سے داخل ہو سکتا تھا۔ امیر المومنین نیچے اترے تو دیکھ کر حیران رہ گئے کہ نیچے تو ایک بہت بڑی سرنگ تھی۔ آپ اندر سرنگ میں آگے بڑھتے گئے اور جب سرنگ کے آخری کنارے پر پہنچے تو ٹھٹک کر رہ گئے، کیونکہ سرنگ کا یہ سرا روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیوار سے جا لگا تھا۔ اگر ایک دن بھی مزید تاخیر ہو جاتی تو خدا نخواستہ دشمنان اسلام اپنی گھناؤنی سازش میں کامیاب ہو جاتے۔ بعض روایات میں یہاں تک بھی بیان کیا گیا ہے کہ امیر المومنین کو سید الانبیاء خاتم المرسلین کے قدم مبارک بھی دکھائی دیے تھے۔ امیر المومنین اندر سے نمناک آنکھوں کے ساتھ واپس آئے اور فوری طور پر روضہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاروں اطراف سیسہ پلائی فولادی آہنی دیواریں تعمیر کروا دیں، تاکہ آئندہ تا قیامت کوئی بھی ملعون خبیث اس طرح کی مذموم حرکت کرے تو بھی کامیاب نہ ہو پائے۔ بعد ازاں ان دو نام نہاد بزرگوں کو، جو دراصل یہودی اور شیاطین تھے، عبرتناک سزائیں دے کر جہنم واصل کر دیا گیا اور رہتی دنیا تک نشان عبرت بنا دیا گیا، تاکہ آئندہ کوئی بھی ایسی ناپاک حرکت کرنے کا تصور بھی نہ کر پائے۔ ناظرین کرام، کیا آپ میں سے کوئی جانتا ہے کہ جسم مبارک اور روضہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کی عظیم تر سعادت حاصل کرنے والے امت مسلمہ کے یہ امیر المومنین کون تھے؟ اگر ہاں تو کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ آپ کے علم میں مزید اضافہ کرنے کے لیے ہم بھی یہ بتا دیتے ہیں، یہ عظیم حکمران امیر المومنین حضرت نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ اللہ رب العزت ہمیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر سنت کی اتباع، اہتمام اور ان کی محبت اور عقیدت نصیب فرمائے، آمین۔